السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش انفو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل خان۔ دوستوں، ہماری زمین یقیناً اس کائنات کی سب سے خوبصورت سرزمین ہے جسے اللہ نے ان گنت نعمتوں اور خوبصورتی سے نوازا ہے۔ اس خوبصورت مگر پراسرار زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ ان 4.5 ارب سالوں میں اس دنیا میں تقریباً 70,78,000 قسم کے جانور پائے گئے، جن میں سے بہت سے جانور جو پانی اور خشکی پہ تھے آج ناپید ہو چکے ہیں۔ شاید اس میں بھی اللہ جل شانہ کا کوئی راز ہوگا، اور آج ایک مخصوص قسم کے جانور ہی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ان 77 لاکھ جانوروں میں سے بہت سے جانور جو اب ناپید ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود آج بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جانور آج ہمارا موضوع ہے جسے دنیا کی تاریخ کی آج تک کی سب سے بڑی خونخوار مچھلی تصور کیا جاتا ہے، اور اسے میگلاڈون کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے آسمان سے ایک میٹیورائڈ یعنی ایک خلائی پتھر زمین سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے ڈائناسور اس زمین سے منٹوں میں ختم ہو گئے اور پوری زمین ایک آگ کے گولے کی طرح جلنے لگی۔ اس حادثے کے 3 لاکھ سال بعد زمین دوبارہ رہنے کے قابل ہو گئی اور نئی زندگی پنپنے لگی۔ دوستوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری کہانی دی میگلاڈون کی۔ آج سے 2 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے یعنی 23 ملین سال پہلے میگلاڈون کا وجود پیدا ہوا۔ یہ مچھلی آج تک کی سب سے بڑی اور خونخوار مچھلی تصور کی جاتی ہے۔ اس کا سائز کسی جہاز سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہ 60 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ اس کی ہیبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جراسک پارک مووی دیکھی ہو تو اس میں دنیا کا سب سے بڑا اور خونخوار ڈائناسور ٹی ریکس دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈائناسور کسی عمارت کی بلڈنگ کی طرح بہت بلند اور بڑا ہے۔ یوں تو ڈائناسور اور میگلاڈون کبھی ایک ساتھ نہیں رہے، مگر اگر ایسا ہوتا اور کبھی یہ دونوں جانور آمنے سامنے آتے تو بلا شبہ اس مقابلے کا ونر میگلاڈون ہوتا۔ اس زمین کا 70% حصہ پانی ہے، اور اس لیے سب سے زیادہ جاندار بھی پانی میں رہتے ہیں۔ چونکہ یہ زندگی بہت مختلف اور سخت ہے، اس لیے یہاں زندہ رہنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان شارٹ، اگر یہ کہا جائے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس لیے جب کوئی جانور مقابلہ نہیں کر پاتا تو اس کا جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بچتی ہیں صرف ہڈیاں۔ ایسے ہی کچھ دانت 14ویں اور 15ویں صدی میں ساحل سمندر پہ ملنا شروع ہوئے۔ عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ گہرے سمندر میں بہت بڑے بڑے سانپ اور مختلف قسم کے مانسٹر یا بلائیں رہتی ہیں، اور یہ دانت انہی کے ہیں۔ مگر 1667 میں ایک ڈینش نیچرلسٹ نیکولس سٹینو نے ان دانتوں پہ ریسرچ کی اور ان سیمپلز کی مدد سے ایک جبڑے کی تصویر بنائی، جسے دیکھ کے دنیا دنگ رہ گئی، کیونکہ یہ آج تک کی کسی بھی مچھلی کے سائز سے بہت بڑا اور مختلف جبڑا تھا۔ یہ ریسرچ تقریباً 180 سال تک جاری رہی، اور 1814 میں لوئی اگارتی نے اس جانور کا نام میگلاڈون رکھا، جس کے معنی بڑا دانت ہے۔ میگلاڈون کا سب سے پرانا فاسل 23 ملین سال اور سب سے نیا فاسل 3.5 ملین سال پرانا ہے۔ اس کا مطلب ہے آج سے 35 لاکھ سال پہلے تک میگلاڈون اس زمین پہ زندہ تھی اور سمندروں میں راج کیا کرتی تھی۔ میگلاڈون کی مرنے یا ناپید ہونے کی بہت سی تھیوریز موجود ہیں، جن میں سے 2 قابل ذکر ہیں۔ پہلی وجہ یہ رہی ہوگی چونکہ ان کو اپنے سائز کی وجہ سے بہت زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی تھی، اور یہ گہرے سمندر میں رہتی تھیں اور ساحلوں کی طرف نہیں جاتی تھیں، اس لیے شاید خوراک کی قلت ان کے ناپید ہونے کی وجہ رہی ہوگی، یا پھر یہ چونکہ مڈ سی یعنی گرم پانی کی باسی تھیں اور گرم پانی میں رہتی تھیں، لیکن جب زمین کا ٹمپریچر کم ہونا شروع ہوا اور سمندر کا پانی ٹھنڈا ہوتا گیا، اس لیے میگلاڈون اس چینج میں سروائیو نہیں کر پائی اور ناپید ہو گئی۔ دوستوں، وجہ جو بھی رہی ہو، طویل عرصے تک سمندروں پہ راج کرنے والی میگلاڈون آخرکار اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس دیوقامت اور خونخوار جانور کو آج بھی لوگ مختلف ریسرچ کا حصہ بناتے ہیں، جن پہ بہت سی موویز بنائی جا چکی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ درندہ کیسے ہر جاندار کو اپنا شکار بناتا تھا، تو ایک فیمس ہالی ووڈ مووی جسے جیسن سٹیتھم نے سٹار کیا ہے، دی میگلاڈون، ضرور دیکھیے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے تلاش انفو ٹی وی، اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔